بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس آج ہم اپنے تیسرے امام کو اسٹڈی کریں گے۔ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں دو ائمہ کا تعارف بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم اپنے باقی کے دو امام پڑھیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ جسے فقہ حنفی منسوب ہے، اس فقہ کو زیادہ، اس مذہب کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی تھی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے یہ جو چار مذاہب ہیں جس کو ائمہ اربعہ یا مذاہب اربعہ بولا جاتا ہے، ان میں چار جو ہیں امام آتے ہیں، اور انہی اماموں کے ساتھ یہ مذاہب منسوب کیے جاتے ہیں، اور یہ خلافت عباسیہ میں زیادہ انہیں ترقی ملی، زیادہ اس کی جو ہے تدوین فقہ کے حوالے سے بہت ساری کتابیں سامنے آئی، نئے نئے علوم سامنے آئے۔ تو امام جیسے جیسے بھی آپ امام کے بارے میں لکھو گے تو کچھ چیزیں جیسے میں نے یہاں ہیڈنگز دی ہیں، نام و نسب مینشن کرو گے، پیدائش مینشن کرو گے، تعلیم و تربیت، اور ان کے اساتذہ کے نام لازمی یاد کرنے، اور جیسے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے بتایا تھا کہ امام حماد کو یاد کر لیں، اور امام جعفر صادق کو، امام باقر کو یاد کریں۔ ان میں آپ نے ایک چیز لازمی یاد رکھنی ہے کہ ان اماموں نے فقہ کی تعلیم کس سے حاصل کی اور حدیث کی تعلیم کس سے حاصل کی۔ جیسے حلقات کی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ کہاں کہاں حلقات بن رہے تھے اور ان کی کیا کیا وجوہات تھی، لوگ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز علاقوں سے آیا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح سے کلاس کے جو یہ آپ مینشن کریں گے تو اس میں نام و نسب ہے، پیدائش ہے، تعلیم و تربیت میں اساتذہ کے بارے میں لکھیں گے، اور ان کے شاگرد یعنی جو ان کے اسٹوڈنٹس بعد میں نکلے وہ کون کون سے تھے اور ان کے پیروکار کیا کہلاتے ہیں۔ جیسے امام مالک کے جو پیروکار ہیں وہ اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام کیا تھا؟ امام شافعی کا جو نام ہے وہ محمد بن ادریس ہے، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، لیکن یہ مشہور جو ہے شافعی نام سے ہوئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اس وجہ سے مشہور ہوئے ہیں بیٹا کیونکہ ان کے جو جد اعلیٰ ہیں ان کا نام شافع تھا، اور ساتویں پشت سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا جا کے نسب ملتا ہے، اور آپ بھی ہاشمی تھے، اس لیے نسبی لحاظ سے ائمہ اربعہ میں ان کی فضیلت ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بیسیکلی امام شافعی نے امام مالک کی اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ ان دونوں مذاہب کا جو ہے مطالعہ کیا تھا، اور مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے نا یہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں مطمئن نہیں ہوں، تو انہوں نے پھر اپنا جو ہے ایک نیا مسلک تخلیق کیا تھا، اور بعد میں خود ہی اس مسلک کو جو ہے انہوں نے بغداد اور مصر میں پھیلا دیا تھا۔ تو اب چلتے ہیں جن کی پیدائش کی طرف، تو ان کی جو پیدائش ہے وہ فلسطین، غزہ فلسطین میں 150 ہجری میں ہوئی تھی، جس طرح سے امام مالک کی جو وفات 150 ہجری آتی ہے۔ سوری، امام ابو حنیفہ کی جو ہے وہ 150 ہجری آتی ہے، تو 179 ہے ان کی۔ اسی طرح سے آپ نے اس طرح سے ان کو یاد رکھنا کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ 150 ہجری میں ہوئی ہے غزہ فلسطین میں۔ تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ جو ہے بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے، تو آپ کی والدہ آپ کو اپنے قبیلہ ازد میں لے گئی تھیں، اور وہاں پہ آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، لہٰذا اس کے بعد والدہ نے انہیں اپنے چچا کے پاس بھیج دیا۔ یہاں انہوں نے مسلم بن خالد، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے کس سے تعلیم حاصل کی؟ مسلم بن خالد سے علم فقہ اور حدیث جو ہے وہ حاصل کی۔ جیسے کہ امام مالک نے، ساتھ ساتھ میں پریویس اس لیے ریفرنس دے رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جس طرح امام مالک نے جو ہے فقہ کی تعلیم ابو عثمان سے حاصل کی تھی، تو انہوں نے کس سے حاصل کی؟ مسلم بن خالد سے حاصل کی ہے علم فقہ اور حدیث۔ انہوں نے علم حدیث امام جعفر سے حاصل کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے امام ظاہری سے علم حدیث کا علم حاصل کیا تھا، اور فقہ ابو عثمان سے انہوں نے حاصل کی تھی۔ بالکل سیم اسی طرح سے آپ نے مسلم بن خالد کا نام یاد رکھنا ہے، یہ مکس نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد امام مالک جو ہے حلقہ درس میں شامل ہوئے تھے، کس کے؟ امام مالک کے حلقہ درس میں یہ امام شافعی شامل ہوئے تھے۔ بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ کا اور امام مالک کا انہوں نے مطالعہ کیا مسالک کے بعد میں انہوں نے کہا کہ میں سیٹسفائیڈ نہیں، انہوں نے اپنا مسلک بنایا تھا، لیکن پہلے یہ امام مالک کے بھی حلقہ درس میں بیٹھتے رہے۔ اور اس کے بعد یہ کیا ہوا کہ یہ قبیلہ ازد کی طرف آ گئے تھے کیونکہ یہ ان کا ننیال تھا،
وہاں پہ آپ نے قیام کیا، اور قبیلہ ازد آپ کا ننیالی قبیلہ تھا، اور یہاں پہ قیام کے بعد یہاں پہ آپ نے جو موسٹ امپورٹنٹ کام کیا تھا بچوں، وہ تھا جی عربی زبان کو سیکھنا۔ فقہی جو ان کی خدمات ہیں فقہ کے حوالے سے، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے کچھ وہی چیز آ جاتی ہے، فقہ حنفی کا مطالعہ کیا، فقہ مالکی کا مطالعہ کیا، لیکن دونوں سے یہ مطمئن نہ ہوئے، دونوں سے سیٹسفائی نہ ہوئے، تو انہوں نے اپنا مسلک بنا کے عراق اور بغداد میں عراق، بغداد اور مصر میں پھیلا دیا تھا۔ اس کے بعد ان کی جو تصانیف میں جو چیزیں آتی ہیں، وہ کتاب الاعلام کا بڑا ذکر آتا ہے کہ امام شافعی کی کتاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اصول فقہ پر رسالہ بھی ایک لکھا تھا۔ وفات آپ نے 204 جو ہے ہجری میں وفات پائی تھی، مصر میں آپ نے وفات پائی تھی۔ اور امام شافعی کی خصوصیات میں کیا کیا اہم باتیں آتی ہیں؟ سلسلہ نسب جو ہے ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتا ہے، یہ تو پہلی نمبر کوالٹی ہے نا کہ آپ ہاشمی تھے، ٹھیک ہے۔ فن حدیث میں یکتا تھے، فقہ میں یگانہ۔ ان کی کتاب الاعلام جو ہے معروف معنی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ حق کے راستے میں تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں جھیلیں، دکھ سہے، لیکن پریشانی میں بھی پیشانی پہ کوئی شکن نہ آئی۔ فقہ مالکی کی، فقہ شافعی کی جو خصوصیت میں کیا چیزیں آتی ہیں کہ یہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی جو دو فقہ جو ہے نا مسالک، ان کے بین بین ہیں۔ اختلاف حدیث میں ترجیح حدیث کا مسلک رکھتی ہیں، اور ہر اختلافی مسلک میں امام شافعی کے دو اقوال ہیں، یعنی قدیم اور جدید قول۔ ان کے بانی اور شاگرد جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ان کی تالیفات بہت زیادہ مشہور ہیں، اکثر محدثین شافعی ہیں، ان میں سے فقہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ مصر میں ایوبی سلطنت کی سرکاری فقہ رہی ہے، اس لیے فقہ حنفی کے بعد عملی مسائل کے حل میں سب سے زیادہ صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی فقہ حنفی کے بعد زیادہ امام شافعی کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ امام مالک کا ذکر آتا ہے۔ چوتھے جو آ جاتے ہیں امام، وہ ہیں جی امام احمد بن حنبل۔ آپ کا نام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، یعنی تینوں کی کنیت میچ کر گئی ہے، تو یہ تو آسانی ہوگی نا، یاد رکھنے میں بھی آسانی رہے گی۔ پیدائش آپ نے 124 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے تھے۔ تعلیم و تربیت بغداد میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو ہے علمی شہر تھا۔ آپ کے اساتذہ میں امام ابو یوسف ہیں، عبدالرزاق بن حمام ہیں، امام شافعی ہیں، اور آپ نے درس و تدریس یعنی آپ کے اساتذہ شاگردوں میں کن کن کا نام آتا ہے؟ آپ نے حدیث کا درس دیا، آپ کے شاگردوں میں ابو بکر آتے ہیں، اور حنبل بن اسحاق آتے ہیں، ابو قاسم آتے ہیں، امام بخاری آتے ہیں، امام مسلم آتے ہیں، امام داؤد آتے ہیں، ابو داؤد آتے ہیں، عبداللہ اور صالح شامل ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد نے جو ہے امام احمد بن حنبل سے تعلیم حاصل کی۔ فقہی خدمات میں آپ حدیث و فقہ دونوں کے امام ہیں، آپ نے دونوں کی خدمت کی اور فقہ حدیث کو رواج دیا۔ تصانیف میں کون کون سی کتابیں آتی ہیں؟ آپ نے بہت ساری کتابیں تحریر کی۔ آپ کی تصانیف میں مسند احمد آتی ہے۔ مسند احمد کی غالباً 36,000 جو ہیں وہ اس میں احادیث موجود ہیں۔ کتاب ناسخ اور منسوخ، اور کتاب الزہد، کتاب المسائل، کتاب العمل، کتاب التفسیر، اور کتاب الفضائل ہیں، کتاب الایمان ہے، کتاب العلل ہیں، ان کی کتابیں ہیں۔ آپ کی مشہور کتاب مسند احمد ہے جس میں 36,000 احادیث موجود ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ جب صحائح ستہ میں ہمیں کوئی حدیث نہیں ملے گی پھر ہم مسند احمد کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ معتبر کتب حدیث ہیں جن سے بڑی بڑی جو ہے آگے مزید جو ہے کتابیں شائع ہوئی تھی۔ سیرت و کردار کی اگر ہم بات کریں تو سیرت و کردار میں آ جاتا ہے کہ آپ بہت مضبوط کردار کے حامل ہیں۔ مسئلہ خلق قرآن میں آپ کوڑے مروائے گئے تھے، وہ جیسے مسئلہ ہے نا کہ قرآن جو ہے وہ خلق ہے کہ مخلوق ہے، ٹھیک ہے، تو اس دوران آپ کو کوڑے مارے گئے تھے، لیکن آپ جو ہے مسئلہ خلق قرآن کے اپنے موقف سے نہیں تھے ہٹے، لیکن آپ جو ہے حق بات کہنے سے نہ رکے، اور کچھ عرصے بعد یہ فتنہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ آپ رزق حلال کے سخت پابند تھے، بادشاہوں کے عطیات قبول نہ کرتے تھے، اور جو تحفے تحائف دیتے تھے نا آپ اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ہے کہ
تحفے تحائف وہ قبول نہیں کرتے تھے، نہایت غربت کی زندگی بسر کی، مگر تقویٰ میں کبھی کمی نہ آئے۔ تقویٰ جسے کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کو کہتے ہیں۔ امام احمد کی خصوصیات میں کیا کیسے کون کون سی خصوصیات آتی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کی خصوصیات میں کہ آپ فقہ تھے، محدث تھے، یعنی حدیث کا علم جانتے تھے اور حدیث کو یاد کیا ہوا تھا آپ نے، آپ مجاہد تھے، آپ زاہد تھے، ٹھیک ہے، عامل سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ خلق قرآن کا جب فتنہ اٹھا تو خلافت عباسیہ کے سب سے بڑے جابر خود پرست خلیفہ معتصم سے جو ہے ٹکر لی، بار بار جو ہے کوڑے کھائے، جیل میں رہے، اذیتیں برداشت کی، لیکن حرف شکایت زبان پہ نہ لائے۔ پھر اس کے بعد ہے مسند ابن حنبل حدیث کی مانی ہوئی کتاب ہے، مسند احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے نا مسند احمد، جس میں 36,000 حدیثیں ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ ہم صحیح ستہ میں سب سے پہلے حدیث کو ڈھونڈتے ہیں، جب ہم حدیث کی تخریج کرتے ہیں نا اس میں ہم سب سے پہلے صحیح ستہ میں ساری حدیث کو ڈھونڈتے ہیں، اگر اس میں نہیں ملتی تو پھر ہم اس کے بعد مسند احمد کی طرف جاتے ہیں۔ عرب کے بعض خطوں میں حملی مذاہب رائج ہیں، حکومت سعودی عربیہ کا سرکاری مذہب بھی یہی ہے، فقہ حنبلی، ٹھیک ہے۔ فقہ حنبلی کی خصوصیات، اس میں اجتہاد کی گنجائش بہت کم ہے۔ یہ آپ نے اہم جو نقطہ ہے نا اس کا یاد رکھنا ہے کہ فقہ حنبلی کی خصوصیات میں اس میں اجتہاد کی گنجائش بہت کم ہے۔ اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ دین کے معاملات میں کوشش کرنا، تو یہ اس چیز کو نہیں مانتے، اجتہاد کو نہیں مانتے، یعنی اگر کوئی مسئلہ ہمیں درپیش آتا ہے اور اس کا حل ہمیں قرآن اور سنت میں نہیں ملتا تو اللہ کے نبی نے کوشش کرنے کا حکم دیا کہ دین کے معاملات میں کوشش کرنا۔ اور جیسے آپ نے حضرت معاذ کو بھیجا تھا اور پھر ان سے پوچھا تھا کہ جب کوئی مسئلہ قرآن اور سنت میں نہیں پاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا، تو آپ نے انہیں شاباش کہا تھا، تبکیر دی تھی آپ نے اس کو، تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن فقہ حنبلی میں جو امام حنبل تھے یہ اجتہاد کی گنجائش جو ہے نا وہ کم نکالتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں، اجتہاد میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو کہ آپ جو کوئی چیز ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتی تو پھر ہم اس حوالے سے قیاس کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہم۔ تو جب ہم اجتہاد کر لیتے ہیں، اجتہاد کرنے کے لیے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، کوئی ایسی بات ہم نے نہیں کرنی جو کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ ہو، قرآن و سنت کے منافی ہو، بلکہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آج کے دور میں ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید، یا ویسے تو قرآن مجید جامعہ کتاب ہے، اس میں ہر طرح، اور حدیثوں کی بھی جتنی کتابیں میں ہر طرح کی انفارمیشن مل جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ایسی چیز ہے جیسے آج کل کے مسئلے ہیں، کچھ ڈرنکس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یا کوئی ڈرگس کے حوالے سے جو کہ آج نئی نئی آ رہی ہیں جس طرح سے، تو ان کا جو ذکر پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ان کی علت کو دیکھتے ہیں اور اس کی علت یعنی کازز کو ہم میچ کرتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کی کاز کیا تھی، اس کی اگر ہم ڈرنک کی بات کریں تو اس کی کاز کیا تھی حرام ہونے کی، اس کی حرمت میں کیوں آئی کہ یہ انسان کے سینسز کو معاف کر دیتی ہے، انسان اپنے سینسز میں نہیں رہتا، تو پھر ہم ان کے کوز کو میچ کریں گے، اگر کوز میچ ہو رہے ہیں تو پھر ہم اس کو حرام کر دیں گے کہ یہ چیز بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، اجتہاد کی گنجائش جو ہے نا بہت کم نکالتے تھے، اس میں حدیث کے ظاہری الفاظ پر بہت زیادہ انحصار ہے۔ عصری مسائل حل کرنے کی صلاحیت کم، عصری مسائل جو ابھی میں نے اجتہاد کے والے سے بتایا، عصری مسائل ہوتا ہے جی جدید مسائل، جدید مسائل کے حوالے سے جو بھی نئے نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں تو ان کے حل کے حوالے سے جو ہے کم گنجائش نکلتی ہے، فقہی ذخیرہ جو ہے وہ بہت کم ہے، ان کے ماننے والوں میں سختی اور تعصب زیادہ پایا جاتا ہے، جس کو ہم پریجوڈائز بولتے ہیں کہ دوسروں کو انفیریئر سمجھنا یا دوسروں کے بارے میں ایک سالڈ رائے قائم کر لینی۔ سب سے کم قبولیت عامہ رکھنے والی فقہ ہے امام احمد بن حنبل کی، یہ سعودی عرب کا سرکاری فقہ ہے، اس لیے عملی تجربہ بھی رکھتی ہے، یہ تعداد کے اعتبار سے کم جو ہے ان کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ ویسے اگر دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ کے ہیں، امام جعفر کے ہیں اور امام مالک کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو پانچویں خلیفہ آتے ہیں وہ ہیں جی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، تو ان میں ان کا نام امام جعفر بن محمد باقر بن زین العابدین بن حسین بن علی، ٹھیک ہے، کہ ان کا شجرہ نسب پورا لکھا ہوا ہے، جعفر صادق بن محمد باقر بن زین العابدین، یعنی اگر آپ دیکھو امام باقر جو ہیں وہ زین العابدین کے جو ہیں وہ بیٹے تھے، اور زین العابدین بن حسین، زین العابدین کس کے بیٹے تھے؟ امام حسین کے بیٹے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
جو ہیں بیٹے تھے۔ اچھا یہ پوری کا پورا آپ نے شجرہ نسب یاد رکھنا ہے، اور امام جعفر صادق اور امام باقر جو ہیں یہ کن کے استاد رہ چکے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے، جنہیں امام اعظم کہا جاتا ہے۔ پیدائش آپ کی 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ تعلیم و تربیت آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد امام محمد باقر سے حاصل کی تھی، اور اس کے ساتھ انہوں نے قاسم بن محمد بن ابی بکر سے علم حاصل کیا جو کہ ان کے نانا تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے نافع ظاہری اور مسلم بن مریم سے بھی علم حاصل کیا تھا۔ درس و تدریس آپ کے آگے دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ کون کون سے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس میں تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں امام ابو حنیفہ کا نام آتا ہے، موسیٰ بن جعفر کا نام آتا ہے، امام مالک کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے، تو امام سفیان ثوری کا نام آتا ہے۔ آپ کے شاگردوں کا حلقہ بہت وسیع تھا، اس میں 4000 جو ہیں اصحاب بھی شامل تھے۔ فقہی جو خدمات میں جو چیزیں آتی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں وہ کون سی ہیں۔ آپ نے اسلامی فقہ کی بہت خدمت کی تھی۔ امام صاحب سے اس وقت کی پوری دنیا جو ہے، پوری اسلامی دنیا کے شائقین نے علم سے فائدہ اٹھایا تھا، جو ان کے پاس جو نالج تھا پوری دنیا کے، جو اسلامی دنیا ہے انہوں نے آپ کے علم سے فائدہ اٹھایا تھا۔ آپ کے ذریعے اہل بیت کی فکر نے رواج پایا تھا۔ آپ سیاست زمانہ سے الگ رہے، اس لیے آپ نے علمی خدمت کا حق ادا کر دیا تھا۔ اشاعت آپ کی فکر خوب پھیلی جو ہے، آپ کی فکر جو ہے وہ خوب پھیلی۔ آپ کے ماننے والے ایران، بحرین، عراق میں اکثریت رکھتے ہیں۔ کہاں؟ ایران، بحرین، عراق میں اکثریت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان، پاکستان، لبنان، شام میں بھی موجود ہیں۔ امام صاحب نے وفات کب پائی ہے؟ امام صاحب نے 15 شوال 149 ہجری کو وفات پائی تھی، اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے قبرستان میں دفن ہے۔ اور فقہ جعفریہ کی خصوصیات میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ فقہ جعفریہ کی خصوصیات میں کہ 4 اصول ہیں ان کے، قرآن، سنت، اجماع اور عقل، ٹھیک ہے۔ ان کی جو خصوصیات میں جو چیزیں آتی ہیں وہ کیا ہیں جی؟ قرآن، سنت، اجماع اور عقل۔ قبولیت حق کا معیار یہ ہے کہ وہ صرف اہل بیت یا ان کے پیروکاروں کی روایات لیتے ہیں۔ یہ ایک اسٹرانگ اور ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ان کا جو وہ صرف وہی احادیث کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو اہل بیت یا ان کے پیروکاروں نے روایت کی ہوئی ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے روایت حدیث کا دائرہ محدود کر دیا ہے۔ اجماع کو تسلیم کیا گیا لیکن وہ امام معصوم سے ہم آہنگ ہوں۔ قیاس کو تسلیم نہیں کرتے۔ قیاس کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہم نے فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا اسٹوڈنٹس۔ قیاس ہم کہتے ہیں کہ اگر جب قرآن اور سنت میں اگر ہمیں کوئی معاملہ نہیں ملتا تو ہم اجتہاد کریں گے، کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، اور کوشش کرنے کے بعد ہم قیاس کریں گے، یعنی اندازہ لگائیں گے کہ اس کا جو ہے، جیسے ابھی میں نے پہلے پیچھے بتایا کہ کازز کو میچ کر کے کسی بھی معاملے کا حل نکالنے کے لیے اندازہ لگائیں گے۔ قیاس کے بعد پھر اجماع کا درجہ آتا ہے نا، کہ اجماع کرنا ہے، تمام اگر امت کے علماء اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو انہوں نے قیاس کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ فقہ جعفریہ میں بہت ساری باتوں میں فقہ شافعیہ کے یہ قریب تر ہیں، اور فقہ شافعی وہی، یعنی انہوں نے اپنا جو مسلک بنایا تھا اس کی انہوں نے زیادہ تر پھیلایا کہاں پہ تھا؟ عراق میں پھیلایا تھا، مصر میں پھیلایا تھا۔ یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی مسئلے کا حل قرآن، سنت اور اجماع میں نہ ہو تو عقل سے کام لے کر مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے، یوں اجتہاد کی اجازت ہے۔ انہوں نے اجتہاد کی اجازت دی ہے، فقہ شافعیہ میں اجتہاد کی اجازت نہیں ہے، یہاں پہ قیاس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ یہ ہمارے جو 4 امام ہیں، ائمہ اربعہ، ان کا ہم نے تعارف ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا۔ آئی ہوپ کہ بہت سارے کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔